अस्सलामुअलैकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूँ आयशा बख्श। पाकिस्तान में इंसदाद दहशत गर्दी के हवाले से वफाक और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के दरमियान वाज़ेह इख्तिलाफात हैं, जिसका एक इजहार द डिप्लोमेट की रिपोर्ट की सूरत में सामने आया है। द डिप्लोमेट की रिपोर्ट बताती है कि सूबाई हुकूमत की मुज़ाकराती तरजीह विफाकी सतह पर अपनाई जाने वाली फौजी हिकमत अमली के मुतज़ाद है और ये दाखिली तकसीम कौमी यकजहती को मुतासर कर रही है। इस इख्तिलाफ ने न सिर्फ एक मरबूत हिकमत अमली को नामुमकिन बनाया बल्कि कानून नाफिज करने वाले इदारों की अवामी हिमायत को भी कमज़ोर किया है। यहाँ सबसे तशवीशनाक हकीकत यह है कि साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान की सियासी हिकमत अमली खुसूसन खैबर पख्तूनख्वा में फितनतुल खारिज के बारे में उनकी मुज़ाकरात की पॉलिसी दहशत गर्दी के खिलाफ कन्फ्यूजन पैदा कर रही है। इमरान खान ने वाज़ेह तौर पर मुतालबा किया है कि सूबे में ऑपरेशन फौरन बंद हों, ड्रोन हमले रुकें और सूबाई नुमाइंदे खास तौर पर अली अमीन गंडापुर मुज़ाहिमत करें ताकि अपने लोगों के खिलाफ कार्रवाई न हो। इस रवैये से जाहिर होता है कि इमरान खान कौमी सलामती जैसे हसास मसले पर भी एक मुत्तफ़िक़ा कौमी मौक़िफ़ इख्तियार करने के बजाय ज़ाती सियासी फ़ायदे को तरजीह दे रहे हैं। आइन बिल्कुल वाज़ेह है कि ख़ारिजा पॉलिसी और बैनुल अक़वामी ताल्लुक़ात विफ़ाक़ के दायरे इख्तियार में आते हैं। ताहम खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से अफ़गान तालिबान से बराह रास्त राब्ते करने के ऐलान और गंडापुर की जारहाना बातचीत ने आइनी हुदूद की खिलाफ वर्जी का तासुर दिया है। ये तर्ज अमल विफाक और सूबे के दरमियान इख्तिलाफ को मजीद गहरा करता है और कौमी पॉलिसी को कमज़ोर बनाता है। इसके साथ ही ये हकीकत भी सामने आई है कि ये सियासी तकसीम सिर्फ बयानात तक महदूद नहीं बल्कि अमली सतह पर इंसदाद दहशत गर्दी की कोशिशों को भी नुकसान पहुँचा रही है। एक तरफ विफाक फितनतुल खारिज के खिलाफ फैसला कुन ऑपरेशन करना चाह रहा है, दूसरी जानिब सूबाई सतह पर मुज़ाकरात पर जोर दिया जा रहा है। इस तज़ाद के बायस पूरे मुल्क की मुश्तरका जदोजहद कमज़ोर पड़ती है। नतीजा यह है कि जब कोई सियासी रहनुमा दहशत गर्दी जैसे कौमी बहरान को अपनी सियासी मसलहत के लिए इस्तेमाल करे तो वो कौमी सालमियत को खतरे में डालने के साथ साथ अवामी तहफ़्फ़ुज़ और सरहदों पर लड़ने वालों की हौसला अफजाई को भी नुकसान पहुँचाता है। जब किसी लीडर की तरफ से अपनी सूबाई हुकूमत पर यह दबाव डाला जाए कि वो दहशत गर्दों के साथ नर्म रवैया इख्तियार करें तो वो आइनी हुदूद और कौमी मफाद के दरमियान तवाज़ुन खो देते हैं, जिसका खुमियाजा पूरा मुल्क भुगतता है। ऐसे में सवालात जन्म लेना वाजिब हैं कि क्या कौमी सलामती जैसे हसास मामलात में सियासी मफादात को फ़ौक़ियत देना आइनी और अखलाकी तौर पर दुरुस्त है? क्या विफाक और सूबों के दरमियान पॉलिसी हम आहंगी के लिए आइनी ज़वाबित को मज़ीद सख्त करने की ज़रूरत नहीं? अगर सियासी रहनुमा दहशत गर्दी जैसे मामलात को अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल करें तो कौमी इस्तेहकाम के लिए कौन सी इस्लाहात ज़रूरी हैं? इसी मामले पर पैनल से गुफ्तगू रहेगी। हमारे साथ हैं ज़ैगम खान, रज़ा रूमी, शहजाद चौधरी और अवैस तौहीद साहब। प्रोग्राम का सवाल आप सभी के लिए। बानी पीटीआई की पार्लियामेंटेरियंस और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को फितनतुल खारिज के खिलाफ ऑपरेशन की मुखालफत करने की हिदायत। इमरान खान अपनी सियासी जंग के लिए कौमी सलामती को दाव पर क्यों लगा रहे हैं? अवैस तौहीद साहब, अशरों ने साबित किया है, करीबन सब सियासी जमातों ने तस्लीम किया है कि दहशत गर्द मुज़ाकरात की ज़बान नहीं समझते हैं। इमरान खान क्यों नाकाम हुई पॉलिसी अपनाने पर मुसर हैं? शुक्रिया आयशा। देखिए, 9/11 के बाद से वॉर जोन बना हुआ है खैबर पख्तूनख्वा और कबायली इलाके जो अब मर्ज हो गए हैं खैबर पख्तूनख्वा में। और इमरान खान साहब जो हैं जब से इस बात पे मुसर रहे हैं कि तालिबान से बातचीत होनी चाहिए और ये हमारे लोग हैं। जब वो वज़ीर आज़म थे उस वक्त भी उन्होंने कहा था कि जब फॉल हुआ काबुल का कि ग़ुलामी की जंजीरें जो हैं वो तोड़ दी हैं और अफ़गान तालिबान जो है अब उनसे बातचीत होगी। तो ये जो इमरान खान साहब का एक सिंपैथेटिक रवैया है तालिबान के साथ, वो तो हमेशा रहा है। और खैबर पख्तूनख्वा में उनकी मकबूलियत और ख़ुद तालिबान की तरफ से कभी भी उन्हें या उनके लीडरान को कभी कोई धमकी नहीं मिली, जबकि ANP पीपल्स पार्टी या PMLN उनके जो लीडर्स हैं वो शहीद भी हुए हैं। उनको इलेक्शन के दौरान जो है वो कैंपेनिंग भी नहीं हो सकी। इसका ये मतलब नहीं है कि उनको कोई धमकियां मिलनी चाहिए, लेकिन ये मामला बहुत सीरियस है। ये मामला इतना सीरियस है कि इस वक्त जिस वक्त हम बात कर रहे हैं आप उस वक्त बाजोड़ के अंदर मामला, वज़ीरिस्तान के अंदर मामला, मोहम्मद एजेंसी के अंदर मामला, खैबर जो एजेंसी है उसके अंदर मामला, कुरम एजेंसी में, यहाँ पे तालिबान का बढ़ता हुआ असर रसूख बहुत ज़्यादा है। यानी कि बाज़ इलाके तो जनूबी खैबर पख्तूनख्वा में जो बनून, लकी मरबत और कोहाट वगैरह, वहाँ पे तो मगरिब के बाद भी लोग नहीं जा सकते। मेरे ख़ुद दोस्त, मैंने इतना अरसा गुजारा है इस इलाके के अंदर, वहाँ पे वो लोग कह रहे हैं कि हम अपने घरों पे 4-4, 6-6 महीने से ले गए हैं।
ایسے دوران آپ یہ دیکھیے کہ میں صرف یہ ثابت کرنا چاہ رہا ہوں کہ کتنا معاملہ سنگین ہے یہ حافظ گل بہادر کا، ٹی ٹی پی کا، پھر ان کے ساتھ نیکسس جو ہے افغان طالبان کا، پھر ٹی ٹی پی کا، بی ایل اے جیسی جو ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے جنہوں نے بلوچستان کے اندر ٹیرر اٹیکس کیے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ ان کا جو نیکسس ہے وہ کس طرح سنگین ہے۔ یو این سیکیورٹی کاؤنسل کی ایک رپورٹ ہے جو فیبرری 2025 اس سال میں آئی تھی، انہوں نے کہا کہ افغان طالبان جو ہے ٹی ٹی پی کو ان کی مالی معاونت بھی کر رہے ہیں، ان کی ایڈیولوجیکل پارٹنرشپ بھی ہے، اور جبکہ یہ بھی کہا کہ جو ٹی ٹی پی لیڈر ہیں نور ولی محسود، ان کو $43,000 جو ہے وہ ماہانہ دیے جا رہے ہیں افغان طالبان کی جانب سے۔ اس کے بعد بی ایل اے ٹی ٹی پی کا بھی انہوں نے یہ بتایا۔ اس کے بعد پاکستان نے یو این سیکیورٹی کاؤنسل میں کہا کہ یہ ریجنل تھریٹ ہے۔ تو اب اگر ایسے دوران اگر وفاقی حکومت یا صوبائی حکومت کے درمیان یہ اختلاف ہو اور پھر سول سوسائٹی کے وہاں بھی تحفظات ہوں جو اویس تو صاحب قطع کلامی کی معذرت، یو این رپورٹ کا حوالہ آپ نے دے دیا، وفاق کی پالیسی میں نے رکھ دی، دوست ممالک کیا کہہ رہے ہیں، مقامی لوگ کیا نقصان اٹھا رہے ہیں، جوانوں کی شہادتیں ہو رہی ہیں، تو پھر اس میں سوال یہی پھر اٹھتا ہے کہ کیوں یہ تھاٹ پروسیس کیوں ہے کہ ان سے بات کرنی ہے، کیوں آپریشن روک دیا جائے؟ جو مار رہے ہیں ان سے کیا بات کریں؟ ہماری تو اشروں کا تجربہ ہو گیا اس بات کا۔ بالکل عائشہ، دیکھیے یہ تو ظاہری بات ہے کہ ایک ریاست کی بھی انڈیسائسونیس رہی ہے اور مسریڈ بھی کیا ہے۔ افغان طالبان جب آئے تو انہوں نے کہا لو بھائی اپنے بھائیوں کی حکومت آ گئی، اب تو معاملہ بالکل ختم ہو جائے گا اور ٹی ٹی پی سے بھی معاملات طے ہو جائیں گے، وہ ان کو جو ہے وہ بیڑیاں لگا دیں گے۔ یہ ریاست یا ہماری جو حکومتیں ہیں، عمران خان کی حکومت نہیں، مختلف حکومتوں کے اندر یہ رہی ہے انڈیسائسونیس کہ بات چیت کی جائے، آپریشن کی جائے۔ اب اس میں ایک معاملہ ہوتا ہے کہ آپریشن سے پہلے بات چیت جب کرتے ہیں تو مقامی لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ سارے جو آپ نے آپشنز ہیں وہ ایکسپلور کر لیے، ایگزاسٹ کر لیے، اور اس کے بعد آپریشن ہوتا ہے۔ اس وقت جو پشتون تحفظ موومنٹ ہے اور نیشنلسٹ ہے پشتون، ان کے تحفظات ہیں، اور اے این پی جو ہے اس کے تحفظات ہیں۔ عمران خان صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی حکومت کو یہ سیاسی قیمت چکانا پڑے گی اگر انہوں نے لارج اسکیل پہ آپریشن ہوا، اور اسی وجہ سے کوارڈینیشن کا فقدان نظر آتا ہے۔ تو قومی سالمیت سے اوپر سیاسی مفاد ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سیاسی سٹیک زیادہ اہم بنا ہوا ہے۔ شہزاد چودھری صاحب، اگر میں آپ کی جانب آؤں، یہ فرمائیے گا کہ یہاں پر کچھ حوالے اور مثالیں بھی دی گئیں کہ ابھی سی ایم پنجاب جب جاپان گئی ہوئی تو کے پی سے آوازیں اٹھی کہ وہ پروجیکٹس لے کر آئیں، بات چیت کر سکتے ہیں، تو ہم بھی باہر کے ملکوں میں جائیں اور اس طرح سے، مگر کیا ایک حساس ایشو جو قومی سالمیت کا معاملہ ہے، آئین کے تحت وفاق نے پالیسی بنانا ہے اور اس کو ہینڈل کرنا ہے، ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ کے اوپر یہ پریشر ہو کہ تم ان معاملات کو خود سے ہینڈل کرو، وہ کہتا ہے میرے پاس پاسپورٹ نہیں، میں تو بنا پاسپورٹ بھی افغانستان جا سکتا ہوں۔ کیا قومی سلامتی کو نقصان پہنچانے کا معاملہ نظر نہیں آتا، اس کے مترادف نہیں ہے اگر اس طریقے سے یہ معاملہ ہینڈل کیا جائے وفاق اور صوبے کے درمیان؟ عائشہ، پاکستان کے خلاف اس وقت دو قوتیں برسر پیکار ہیں، ایک تو بی ایل اے ہے بلوچستان کے اندر، اور پھر یہ ٹی ٹی پی ہے جو کہ خیبر پختونخوا میں حملے کر رہی ہے اور پاکستان کے مختلف علاقوں پہ حملے ہو رہے ہیں۔ پاکستان کی اس وقت پاکستان پہ جتنے حملے ہو رہے ہیں یہ دو قوتیں، یعنی پاکستان کی دشمن قوتیں ہیں۔ یہ کسی کے ایما پہ کام کرتی ہیں یا اپنے طور پہ کام کرتی ہیں، اس سے ذرا صرف نظر کر کے ہمیں ہٹ کے ہمیں یہ دیکھنا ہے یہ قوتیں ہیں، ان کو ختم کرنا پاکستان کے وفاق اور پاکستان کے قوم کا یہ ایک ذمہ داری ہے۔ اس کو ختم کرنا چاہیے، اس جنگ کو مکمل طور پہ ایز اے وار لینا پڑے گا۔ یہ آپریشن کا نام ہمیں بند کرنا چاہیے، اس کو جنگ کا نام دیں اور جنگ کی طرح لڑیں، اور جنگ کی طرح سے اس کو لڑا جائے، تو پھر میرا خیال ہے اس کا جو کلا کما ہے وہ کیا جائے گا، کیونکہ اس کا کلا کما کرنا ضروری ہے۔ اگر پاکستان کو اپنی معیشت کو اور اپنے معاشرے کو پنپنے دینا ہے تو یہ ماحول پیدا کرنا ہوگا، اس کے لیے ان دونوں کو ختم کرنا لازم ہے۔ جو بھی طریقے استعمال کیے جائیں، آپ اس میں ڈپلومیسی بھی اگر کوشش کر سکتے ہیں، اگر آپ نے ابھی تک کی ہے، بہت کی ہے، نہیں ہو پا رہا، لیکن ڈائریکٹ اٹیک، کائنیٹک آپریشنز، اس کا علاج ہے۔ یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ وفاق کی۔ وفاق کو پلان کرنا پڑے گا اس چیز کو۔ دیکھیے سیاسی چپکلش تو ہمارے ہاں چلتی رہی ہے، چلتی رہے گی، بڑا عرصہ چلتی رہی ہے۔ تو یہ کبھی کوئی جاپان گیا، کوئی کہاں گیا، یہ تو ایک سیاسی پوائنٹ سکورنگ ہے۔ میرے خیال میں اس کو اس کام کو اس کے اندر کسی بھی طریقے سے زائل نہیں ہونا چاہیے اس گفتگو کے اندر۔ تو یہ ایک تو یہ بات ہوگی۔ دوسری بات، اگر کوئی صوبہ ہے، دیکھیے ایک مثال لیتے ہیں، ہم تھر کے اندر کینالز بنانے کا صوبے کا مسئلہ آیا کہ ہم کینالز بنائیں گے، ہم نہریں کھودیں گے، 1 تھی یا 6 تھی یا 5 تھی، جتنی بھی تھی۔ ایک صوبے نے اس کے اوپر ریئیکٹ کیا، یہ وفاق پیچھے ہٹ گیا۔ اس کو سننا چاہیے، دیکھنا چاہیے، سوچنا چاہیے۔
اچھا اگر آپ نے اتفاق رائے قائم نہیں کیا تھا تو ایک صوبہ اس طریقے سے ریئیکٹ کرے گا؟ اگر کیا آپ نے اتفاق رائے یہاں پر قائم کرنے کی کوشش کی، اور بہترین طریقہ اس کا اتفاق رائے کا یہ ہوتا ہے کہ پارلیمنٹ میں ڈیبیٹ کی جائے، کیا یہ پارلیمنٹ میں ڈیبیٹ ہوا یہ معاملہ اپنے پالیسی کا؟ اور اگر نہیں کر رہے اور میں اس کو صرف وفاق اپنے طور پہ لے کے چل رہا ہے تو پھر وہ جو عمومی اتفاق رائے جس کا ہم ذکر کرتے ہیں وہ نہیں ہو پاتا. تو جب تک آپ جو جسے کہتے ہیں کہ تمام حجت کر نہیں لیتے اس وقت تک. دوسری بات، صوبے کا وفاق کے ساتھ مل کے دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑنا ایک بہت اہم کام ہے. بہت سارے سیکیورٹی پولیس کے ادارے اور باقی ایجنسیز جو ہیں وہ صوبے کے نیچے بھی کام کرتی ہیں. کم از کم 28 انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں پاکستان کے اندر، اس میں سے بہت ساری صوبوں کے نیچے ہیں. صوبوں کی ایجنسیز کو ایک جگہ پہ مرکوز کرنا، فوکس کرنا اور اس کے بعد وفاق کا ایک حصہ بنانا، یہ ایک بہت اہم ستون ہوا کرتا ہے. آئی جی پولیس ہمیشہ اس صوبے کے اندر وفاق بھیجتا ہے، اس لیے بھیجتا ہے تاکہ وفاق کے ساتھ مل کے وہاں پہ کام کیا جا سکے. یعنی یہ وہ چیزیں جو کہ ہمارے اسٹرکچر کا حصہ ہیں، ان کو صرف ہم نے ایکٹیویٹ کرنا ہے، ان چیزوں کو کام کرنا ہے اس طریقے سے. لیکن سب سے پہلے ہم یہ تو سوال پوچھیں کہ ہم اس کو آپریشن کے طور پہ کیوں لیتے ہیں؟ ہم اس کو جنگ ڈکلیئر کیوں نہیں کر پائے ابھی تک؟ اور جنگ ڈکلیئر کرنا پڑے گا تاکہ ہم اس کو جنگ کے اگر یوں ہی ہم جنگ ڈکلیئر کرتے ہیں وفاق کے اوپر ذمہ داری آتی ہے. اور وفاق کو کون سا صوبہ ہے جس نے آج تک پاکستان کی سیکیورٹی پالیسی کو تبدیلی کروائی یا اس کو روک پایا؟ دیکھیے یہ جب یہ کے پی کے اندر آپریشن مگر شہزاد صاحب قطع کلامی کی معذرت، کیا جب یہ کہا جائے کہ اپنے لوگوں کو کا نعرہ لگایا جائے تو کیا دہشت گردوں کو عوامی ہمدردی نہیں دی جا رہی؟ وہاں پر نیریٹو بلڈنگ آلریڈی ایک مشکل مسئلہ رہا کیونکہ ہماری پالیسیز اور اسٹریٹجیز ایک تسلسل میں نہیں رہیں گزشتہ 2 دہائیوں میں، تو اب اس میں سے کسی طرح نکل جی یہ ابھی کی آج کی بات نہیں ہے، نہ ہی پچھلے 10 سال کی یا 15 سال کی بات ہے. پاکستان کی سافٹ انڈر بیلی جو ہے یہ پاکستان کے بننے کے بعد سٹارٹ ہو گئی تھی. خیبر پختونخوا کی صرف بات نہیں ہے، بلوچستان بھی ایسا ہی ہے. بلوچستان میں تو ایک چیز اٹھی نا اور اس نے شورش پکڑی. یہاں کے اندر سینٹیمنٹ اس قسم کا ہے، اور صرف یہ نہیں ہے پی ٹی آئی والے، اے این پی کے لوگوں کو لے لیجئے. اے این پی آج کی نہ دیکھیے، اے این پی کا پورا ریکارڈ دیکھیے. اچھا تو سیاسی طور پر سیاست ایک علیحدہ چیز ہے، اس کو چھوڑ دیجئے. میرا خیال ہے بڑی واضح چیز ہے، پاکستان کا اپنا اسٹرکچر، انٹیگریٹی، اس کی سالمیت اپنے طور پہ پاکستان کے لیے اہم ہے. پاکستان کی جو حدود ہیں وہ متعین ہو چکی ہیں، پاکستان کو ان حدود کا تحفظ کرنا ہے، یہ پاکستان کا کام ہے. ڈرونز کا جب معاملہ آیا تھا، عمران خان لے کے وہاں پر بیٹھا تھا، دھرنا لے کے بیٹھے خیبر پختونخوا کے اندر. کس نے ڈرونز کو اس وقت روکوایا یا کوئی روک سکا؟ نہیں روک پائے. جب یہ پہلی جنگیں ہوئی، جتنے آپریشن پہلے ہوئے، ضرب عضب ہوا، اس کے بعد رد الفساد ہوا، اس وقت کس کی حکومتیں تھی وہاں پہ خیبر پختونخوا کے اندر؟ کوئی. اور پی ٹی آئی اس وقت موجود تھی یا نہیں موجود تھی؟ شور مچا رہی تھی یا نہیں مچا رہی تھی؟ کون سا کام ہے جو رک پایا تھا؟ کہنے کا مطلب یہ ہے ہمیں اپنی سوچ کو، اپنے اس مقصد کو کہ اس دشمن کو ختم کرنے کی طرف جو جانا ہے، یہ کائنیٹک آپریشن کے ساتھ، چاہے وہ ہماری سرحدوں کے اندر ہو یا سرحدوں سے باہر ہو، ہمیں کرنا پڑے گا. ہم یہ کھیل نہیں کھیل سکتے کہ ہم کبھی اس کو سیاسی مسئلہ بنا لیں، کبھی کوئی مسئلہ بنا لیں. یہ پاکستان کا اپنا مسئلہ ہے اور پاکستان کو اس طریقے سے لے کے چلنا پڑے گا. ویری ویل سیڈ شہزاد صاحب. زیغم صاحب، جب آئین کہتا ہے خارجہ پالیسی صرف وفاق کی ذمہ داری ہے، تو صوبائی حکومت کے افغان طالبان سے روابط کس کھاتے میں کاؤنٹ ہوں گے؟ کیسے عمران خان کہہ سکتے ہیں کہ اس جنگ کی طرف ہم نہیں جا رہے، ہمیں یہ جنگ نہیں لڑنی، مذاکرات کرنے؟ وہ کیسے قومی سلامتی کو داؤ پر لگا سکتے ہیں؟ دیکھیں، جو سمجھ میں آ جائے وہ مرشد نہیں ہوتا، اور جو مرشد ہوتا ہے وہ سمجھ میں نہیں آتا. ہم ذرا کوشش کر لیتے ہیں پھر بھی اس بات کو سمجھنے میں. میں سمجھتا ہوں کہ مسئلہ خیبر پختونخوا کی حکومت کا نہیں ہے، تو بہت تکلیف میں ہے. خیبر پختونخوا کے لوگوں پر ہی افغان اور ٹی ٹی پی حملہ آور ہیں. 99% تو وہاں کے لوگ مر رہے ہیں نا، وہیں کے لوگ شہید ہو رہے ہیں. بھتہ بھی تو 99% وہاں سے لیا جا رہا ہے نا. تو جنگ لڑنے میں کس کا فائدہ ہے؟ کے پی حکومت، کے پی کے ادارے لڑ رہے ہیں، قربانیاں دے رہے ہیں، ان پر دباؤ آ رہا ہے مسلسل عمران خان کا کہ یہ سپورٹ کرنا تم بند کرو. بلکہ انہوں نے یہاں تک کہا کہ ان ڈرون حملوں پر، آپریشنز پر FIR کاٹنا شروع کرو. تو میں تو حیران ہوا، کیا یہ ٹی ٹی پی کی طرف سے FIRs کاٹی جائیں گی یا حکومت FIR کاٹے گی؟ دیکھیے، 2 بنیادی باتیں ہمیں نظر آتی ہیں عمران خان کی. ایک تو ان کی جو فاسٹ بالر انسٹنکٹ ہے وہ یہ ہے کہ وہ لیوریج کر رہے ہیں اس کو حکومت کے خلاف، اسٹیبلشمنٹ کے خلاف، کیونکہ ان کی انسٹنکٹ یہ ہے کہ جو بھی چیز ان کے ہاتھ آتی ہے وہ مخالف پر، دشمن پر اٹھا کر مارتے ہیں.
جب سے وہ حکومت سے آئے ہیں اس وقت سے ان کے بیانیے دیکھ لیجئے، اس وقت سے انہوں نے جس طرح کی موبلائزیشن کی ہے اس کو دیکھ لیجئے، 9 مئی کو دیکھ لیجئے، نومبر کو دیکھ لیجئے، اس کے بعد یہ دیکھ لیجئے کہ آئی ایم ایف کو کیسے انہوں نے لیوریج کرنے کی کوشش کی ہے، بین الاقوامی تعلقات کو لیوریج کرنے کی کوشش کی ہے، امریکہ کو لیوریج کرنے کی کوشش کی ہے، پختونخوا کے بجٹ کو لیوریج کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو اس سے بہتر چیز لیوریج کرنے کی کیا ہو سکتی ہے؟ قومی سلامتی کی چیز، اور جس میں صوبے کی مدد کے بغیر تو کام ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر صوبہ ہی کہے کہ میں نے نہیں مدد کرنی، جو خود مر رہا ہے، اگر مقتول کہہ دے کہ میں نے نہیں لڑنا، میں نے اپنے لیے کھڑا نہیں ہونا، جس کے گھر میں مقتول ہیں، جس کے گھر میں لاشیں پڑی ہیں، تو آپ کے لیے تو بڑا مسئلہ پڑ جاتا ہے نا۔ تو یہ رکاوٹ ڈال کے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ لیوریج استعمال کرنا چاہتے ہیں، اور دوسری بات زینب صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ریاست کے خلاف سیاسی ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہے ہیں اپنے بیانیے کو۔ جی بالکل بالکل درست کہہ رہی ہیں، اسے یوں کہا جا سکتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ طالبان کی سپورٹ کرنا، ٹی ٹی پی کی مخالفت نہ کرنا، یہ پی ٹی آئی کی انشورنس پالیسی رہی ہے، آج سے نہیں رہی، یہ 2013 کے الیکشن سے معاملہ چل رہا ہے۔ اویس توحید صاحب نے ہمیں یاد دلایا 2013 میں ان کے سیاسی مخالفان کے ہاتھ باندھ دیے گئے تھے، ان کے پاؤں باندھ دیے گئے تھے۔ اے این پی جو اس وقت حکومت میں نکل رہی تھی، انکمبنٹ جماعت تھی، اس کے بندے جھنڈا نہیں اٹھا سکتے تھے، پوسٹر نہیں لگا سکتے تھے، اپنے سینے پہ کوئی سٹیکر نہیں لگا سکتے تھے۔ پیپلز پارٹی کے ساتھ یہ ہوا تھا، اور عمران خان کو کھلی چھوٹ دی گئی تھی کہ دہشت گردی سے متاثر ہونے والے بدترین علاقوں میں وہ جا کر جلسے کر رہے تھے۔ ٹھیک، اور جب یہ فری ہینڈ ملا تھا اور مخالف کے ہاتھ بندھے تھے تو اس کے بعد انہوں نے الیکشن جیتا تھا نا۔ اور اس طرف انہوں نے سٹریٹ میں بھی اشارہ کیا ہے، اے این پی کا ذکر کیا ہے، انہوں نے اشارتاً یاد دلایا ہے کہ بیٹا وہ کام نہیں کرنا اے این پی والا۔ ہاں جی، دہشت گردی میں ریاست کو سپورٹ نہیں کرنا، اور یہ پالیسی تو ان کا یہ تعلق ان کے فائدے میں ہے، تو اس تعلق کو بچانے کی کوشش ہے یا تھاٹ جی پروسیس؟ بالکل ٹھیک ہے، تعلق کو آپ تعلق کو کہہ لیں یا مخالفت میں نہ جانا، یہ ان کے فائدے میں جاتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ دیکھیے وہ مکمل طور پر غلط بیانی کر رہے ہیں۔ جہاں تک گفتگو کی بات ہے، ڈائلاگز کی بات ہے، ہم نے بہت دفعہ ڈائلاگز کیے ہیں، ہر دفعہ ڈائلاگز فیل ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ ابھی تو وہ ڈائلاگ کر گئے ہیں 2021-22 میں، جب وہ لوگوں کو یہاں لایا گیا تھا، صرف وہ ذمہ دار نہیں ہے، تو کیا وہ ڈائلاگ فیل نہیں ہوئے تھے؟ کس بات پہ ڈائلاگ کریں گے؟ ہم ان کو کیا دیں گے؟ جب بھی بات ہوتی ہے وہ کیا مانگتے ہیں؟ ٹھیک، آپ ان کو فاٹا حوالے کر سکتے ہیں؟ آپ ان کو کیا آپ ان کو اپنی سرحد کے اندر سے تو کچھ حوالے نہیں کیا جا سکتا، ان کو ان کے گھر بھجوانے کی ضرورت ہے۔ خیر رضا روبی صاحب، کیا عمران خان کا موقف ریاست کے بیانیے کے مقابل ایک متوازی بیانیہ تشکیل دینے کی کوشش، اور کیا یہ پھر آئین شکنی کے زمرے میں نہیں آتا ہے؟ دیکھیے آئین شکنی تو بہت ایک اسٹرانگ چارج ہے۔ سر آئین یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کو کس طریقے سے اپنے اس معاملے کو ہینڈل کرنا ہے، خارجہ پالیسی وفاق کی ذمہ داری ہے، آپ ایک نیریٹو نہیں اس علاقے میں بننے دے رہے جہاں آپ کی حکومت ہے اور آپ کے لوگوں کا نقصان ہو رہا ہے مستقل۔ اپنے لوگوں کا خون کب تک بہایا جا سکتا ہے؟ کیا ایک پالیسی کے ساتھ چلنے کی ضرورت نہیں ہے؟ دیکھیے عائشہ، بہت سے دیگر ساتھیوں نے ان تمام پہلوؤں کی نشاندہی کی ہے۔ اگر اس کو آپ 3 محرکات دیکھ لیجئے، سب سے پہلے تو اس میں سیاست ہے، اور یہ ایک استعمال کر رہے ہیں وہ اس پورے معاملے کو۔ ان کو پتا ہے کہ پاکستان کی ریاست جو ہے، خصوصاً اسٹیبلشمنٹ اس وقت چاہتی ہے کہ یہ جو پراکسیز ہے وہ ان کو فتنۃ الخوارج اور فتنۃ الہندوستان کا نام دے چکے ہیں۔ ان کے علم میں ہے، مجھے معلوم ہے، اور یہ بتایا گیا کہ پی ٹی وی ان کو جو ہے دستیاب ہے جیل میں، تو وہ دیکھتے ہوں گے جو کچھ پریس کانفرنسز ہوتی ہیں یا جو رپورٹنگ ہوتی ہے۔ تو وہ اس وقت ایک سیریس مسئلے میں ہے پاکستان، چاہے بلوچستان ہو یا خیبر پختونخوا ہو، اس میں ریاست چاہتی ہے کہ اس کا کلا کما کرے، دہشت گردی کا اور ان کے ٹھکانوں کا، ان کے نیٹ ورکس کا۔ اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اچھا آپ نے تو مجھے اندر کیا ہوا ہے، میری پارٹی کو باہر نکالا ہوا اقتدار سے، تو میں آپ کو تنگ کروں گا۔ پہلی تو یہ بات ہے، یہ تو پلین صریحاً سیاست ہے، مگر اس کے پیچھے ایک پوری داستان ہے، اور وہ داستان اس طرح سے ہے کہ یہ آج کی بات نہیں ہے۔ دیکھیے ایسے ہی تو لوگ ان کے جو ناقدین تھے عمران خان کے، جب وہ پہلے اپوزیشن میں تھے، حکومت میں تھے، ان کو ایویں ہی تو طالبان خان نہیں کہتے تھے نا۔ ان کے مختلف بیانات ہر سٹیج کے اوپر دیکھ لیجئے، چاہے وہ ڈرون حملوں کے خلاف دھرنا ہو، چاہے وہ ہر آپریشن کی مخالفت کرنا ہو، چاہے وہ دیگر اس طرح کی
جو وہ بیانیہ بناتے ہیں وہ ان کا ایک سٹینڈرڈ اس کے اوپر پوزیشن رہی ہے اور وہ ابھی بھی اس پر قائم ہے. لگتا ہے کہ انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ پاکستان کے حالات کس قدر بدل گئے ہیں اور کتنی تیزی سے بدلے اور ان کو ٹھیک کرنے کی کیوں ضرورت ہے. اور تیسرا اس میں جو محرک ہے وہ غالباً یہ بھی ہے کہ وہ جو اپنے ان کے وزیر اعلیٰ ہے علی امین گنڈا پور، ان کو یہ لگتا ہے کہ وہ بہت ہی زیادہ اسٹیبلشمنٹ کی کشتی میں سوار ہو چکے ہیں، تو ان کو بھی ذرا فکس کیا جائے. اور ان کو وہ کہہ رہے ہیں بھائی FIR درج کراؤ، جا کے افغانستان کا دورہ کرو. ان کو بھی پتہ ہے وزیر اعظم رہے ہیں، کوئی کل کے وہ نووارد تو نہیں ہے سیاست میں کہ کوئی بھی وزیر اعلیٰ کسی بھی صوبے کا اس کے پاس یہ اختیار نہیں ہوتا کہ وہ ملک کی خارجہ پالیسی جو ہے، جو کہ آئین میں درج ہے کہ وہ فیڈرل سبجیکٹ ہے اور وہ خارجہ پالیسی کے اوپر جا کر اسٹریٹ اوے مذاکرات نہیں کر سکتا. کوئی پنجاب کا وزیر اعلیٰ ہو، خیبر پختونخوا کا ہو، کہیں اور کا ہو. تو یہ وہ بھی ایک اس میں یہ محرک چل رہا ہے. لیکن اگر اس کو ہم سمرائز کریں تو یہ ایک انتہائی تشویشناک عمل ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ان کی پارٹی میں دیگر سینسیبل لوگ ہیں ان کو اس کے اوپر ان سے بات کرنی چاہیے. جو بھی لسٹیں جاری ہوتی ہیں ان سے ملاقاتیوں کی، ان کو جا کر یہ سمجھانا چاہیے کہ آپ کیوں اس طرح کے قومی سلامتی کے معاملات کے اوپر ان کو بھی آپ اپنی سیاست کے تابع کر رہے ہیں. کیونکہ اگر آپ ایسا کرتے رہیں گے تو آپ پاکستان اور اس کی جو سالمیت ہے وہ اس کے خطرے کو ڈیل کرنے میں ریاست کی مدد نہیں کر رہے، بلکہ الٹا آپ اس میں رخنا ڈال رہے ہیں. اور کوئی بھی پاکستانی ہو اور خصوصاً ایک سابق وزیر اعظم رہا ہو تو یہ تو ایک بیسک ان کی فرض ہے کہ وہ قومی سلامتی کے اوپر ریاست کی مدد کریں، چاہے ان کو ریاست بری لگے، چاہے ان کو حکومت بری لگے، چاہے ان کو اسٹیبلشمنٹ بری لگے. لیکن یہ ایسے معاملات کچھ آپ کی ذات سے اور آپ کی سیاست سے مبرہ ہوتے ہیں اور یہ بات نہیں سمجھ آ رہی. اور انفارچونیٹلی عائشہ یہی اس وقت ہم ایک صورتحال سے چلیں امید کرتے ہیں جیسا آپ نے کہا کچھ سینسیبل لوگ جائیں اور یہ بات سمجھائیں. ایک بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے تو بات کریں گے 2011 سے 2025 عرب سپرنگ سے لے کر جنریشن زی تک معاملہ کیا ہے. اس بریک کے بعد پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. گزشتہ 3 برسوں میں جنوبی ایشیا میں 3 ممالک میں حکومت کا تختہ پلٹ آ گیا. تختہ پلٹنے میں 21ویں صدی کے نوجوانوں جنہیں جین زی کہا جاتا ہے نے اہم کردار ادا کیا. جولائی 2022 میں سری لنکا کے صدر راجہ پاکسے کی حکومت معاشی دیوالیہ پن کے باعث ختم ہوئی. صدر اور وزراء ملک چھوڑ کر بھاگ گئے. اگست 2024 میں ڈھاکہ میں طلباء نے وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد کی رہائش گاہ کا گھیراؤ کیا، جس کے بعد ان کی حکومت گر گئی. یہاں چنگاری سرکاری نوکریوں کے کوٹے تھے جنہیں حسینہ واجد برسوں سے اپنے وفادار گروپوں کو نوازنے کے لیے استعمال کرتی رہیں. اور اب نیپال میں صدر، وزیر اعظم، وزراء کو اس وقت اپنی جان بچا کر بھاگنا پڑا جب مشتعل نوجوانوں نے پارلیمان کو نظر آتش کیا اور حکومتی اور سیاسی رہنماؤں کے گھروں پر دھاوا بول دیا. بظاہر وجہ حکومت کی جانب سے سوشل میڈیا پر پابندی تھی. یہ تینوں تحریکیں خود بخود اٹھی، کسی پارٹی نے انہیں منظم نہیں کیا، نہ ہی سیاسی لیڈرز نے. اس سے پہلے 2010-11 میں مصر، تیونس، شام اور لیبیا وغیرہ میں عرب سپرنگ کے دوران نوجوانوں نے آمریت کے خلاف زبردست تحریکیں چلائیں. تحریکوں میں سوشل میڈیا کا بھرپور استعمال کیا گیا اور اسے فیس بک ریولوشن تک کہا گیا. ابتدا میں یہ بغاوتیں بڑی امید کے ساتھ شروع ہوئیں اور آمروں کو اقتدار سے ہٹایا گیا، مگر جلد ہی یہ تحریکیں بری طرح ناکام ثابت ہوئیں. نہ صرف جمہوریت مستحکم نہ ہو سکی بلکہ کئی ممالک میں حالات پہلے سے بھی زیادہ خراب ہو گئے. خانہ جنگی، انتہا پسندی اور سیاسی عدم استحکام نے ان ممالک کو مزید کمزور کیا. یہ بغاوتیں یہ بتاتی ہیں کہ نوجوانوں کے اندر حکمران طبقے سے گہری مایوسی ہے. معمولی چنگاری بھی بڑے دھماکے میں بدل سکتی ہے. ماہرین کے مطابق جنریشن زی وہ نسل ہے جو 1997 سے 2012 کے درمیان پیدا ہوئی. یہ بچے ڈیجیٹل دنیا اور سوشل میڈیا کے دور میں پلے بڑے. ان کی جانب سے برپا کی گئی بغاوتیں تو کامیاب ہو جاتی ہیں، مگر اہم سوال یہ ہے کہ کیا جین زی کے پاس مستقبل کا سیاسی، معاشی اور سماجی لاہ عمل بھی ہوتا ہے جس سے وہ اپنے سماجوں کو اپنے خوابوں کے مطابق ترتیب دے پائیں. اسی پر گفتگو رہے گی. پینل کے لیے سوال: عرب سپرنگ سے لے کر جنریشن زی تک انقلاب کا دھماکہ خیز بارود یا محض طفلان انقلاب کی ایک اور بیکار کوشش؟ شہزاد چودھری صاحب کس طرح ریڈ کریں گے گزشتہ ایک دہائی یا اس سے زائد کا جو نوجوان ہے وہ اپنے جذبات کا اظہار کر رہا ہے، سوشل میڈیا کا استعمال ہے، آؤٹ کم کیا ہے یا یہ سب کچھ ہے کیا دراصل؟ اچھا، ایسا ہے کہ عائشہ، ہمیں جو انقلاب جسے ہم کہتے ہیں جہاں جہاں پہ آیا وہ ہمیشہ ریاست کے خلاف ہوتا ہے.
हुकूमत बिल्कुल उसके अंदर से एक फैक्टर के तौर पे ख़त्म हो चुकी होती है। हुकूमत का काम होता है रियासत का काम करना। जब हुकूमतें अपना वो काम नहीं कर पाती जिसके अंदर कि उन्होंने आवाम का भी ख्याल करना है और रियासत को भी लेके चलना है, और एक ऐसा निज़ाम है जो कि बिल्कुल आपको तितर बितर होता नज़र आता है या काम नहीं कर पाता, फाल नहीं होता, उस सूरत में फिर लोगों का जज्बा इस तरीके से उभरता है। वो क्या टिपिंग पॉइंट होता है जहां पर लोग मजमूई तौर पर इस किस्म का जज्बा लेके चल पड़े और एक ग्रोह की शक्ल में एक बगावती आंसर लेके सामने आए, उसको फिर हम, अगर वो अपने अंजाम तक पहुंचता है तो उसको इनकलाब कहते हैं। लेकिन होता ये एहसास के साथ शुरू है, एहसास इस चीज़ का कि उसके साथ उसको हक नहीं दिया गया, एहसास महरूमी है, उसके ज्यादती की जा रही है किसी के साथ, इन तमाम 3-4 ऐसे। तो जब एहसास जो है, जब ये बढ़ना शुरू हो जाए लोगों में, अब एहसास को पहले वक्तों में जब ये सोशल मीडिया या जो इमीडिएट कम्युनिकेशन का, इंस्टेंट कम्युनिकेशन का जो मामला है, जब ये नहीं था जो कि सोशल मीडिया के साथ आ गया, या हमारे हाथों में जो इंफॉर्मेशन की जो टेक्नोलॉजी है ये नहीं थी, तो ये अखबारात के जरिए या आहिस्ता आहिस्ता ट्रेवल करता था। एक इंसान से दूसरे इंसान में होता था, ग्रुपों की शक्ल में बात होती थी। अब ये एक उस वक्त खबर और उसको डिबेट हो सकती थी आपस में, इससे पहले कि वो आगे पहुंचता, लेकिन अब ये एहसास ट्रेवल करता है इमीडिएटली और एहसास एक बगावती अमल बन जाता है। तो ये बुनियादी तौर पर इसका आंसर है जो मेरी समझ में आता है। अब आपका सवाल कि क्या इनके पास कोई, इसके जो मेंबर जो करने वाले हैं वो तिफलाने इनकलाब भी हो सकते हैं, या वो तालिबे इल्म भी हो सकते हैं, या वो मजदूर भी हो सकते हैं, वो तमाम ग्रोह जो कि किसी भी माशरे के अंदर एक मोमेंटम का बायस बनते हैं। अच्छा, अब ये क्या इसका कोई हल दे सकते हैं कि नहीं? एक चीज है जो कि तय है दुनिया की तारीख के अंदर कि हर इनकलाब एक और कियास को जन्म देता है और उस कियास में से फिर ऑर्डर बनता है। तो इनकलाब बजाते खुद एक कियास है, उस कियास से एक और कियास निकलेगा जो गालिबन इतना बड़ा नहीं होगा, लेकिन एक फेलियर की शक्ल अख्तियार करेगा और फिर उसके बाद वहां से ऑर्डर बनेगा। लेकिन बाहर सूरत कौमें और मुल्क इन तमाम तजर्बों से गुजर चुके, और ये एक ऐसा अमल है जो कभी रुकेगा नहीं, ये होता रहेगा, इसके तरीके बदलते रहेंगे, लेकिन इसके लिए रियासतों को जो लोगों की उम्मीदें हैं उसको कायम रखना है और उनको वो सब कुछ देना है कि उसमें जो एहसास की शक्ल पैदा होती है वो ना हो पाए। दुरुस्त हो गया। ज़ैगम साहब, जिस तरह शहजाद साहब कह रहे हैं कि ये एक फेलियर, एक क्योस से अगला क्योस आता है, फिर फेलियर है और फिर ऑर्डर होगा, लेकिन फिर इन नौजवानों के पास, ये यूथ ही हैं, अगर हम माजी की बात करें, मैं अभी की भी बात करूं, अरब स्प्रिंग से शुरू करके, इनके पास ऑप्शन क्या है? करप्शन है, अदम मुसावात है, स्टेटस को कायम है, मुसलसल लूटमार देखते हैं इर्द गिर्द, तो इन नौजवानों के पास ऑप्शन क्या है? इन नौजवानों के पास नाराज़गी है, एज ऑफ एंगर है। अभी देखें जो यहाँ हुआ है, ना तो ये तब्दीली है, ना इनकलाब है, ना बेहतरी है, या अनारकी है। और इस अनारकी से कुछ बेहतर चीज़ नज़र आने की मुझे उम्मीद नहीं है। मैं गुज़श्ता साल कोई 20-25 साल के बाद नेपाल में गया। पहले जब मैं गया था तो बादशाह का दौर था, अभी मैं गया तो ये जमहूरी दौर था। और जब मैं गया तो हैरान परेशान रह गया कि मैं कौन से नेपाल में आ गया हूँ। पहले जाता था तो भिखारी होते थे, गुर्बत होती थी, कपड़े साफ़ नहीं होते थे, एक साफ़ सुथरा शहर बाई साउथ एशियन स्टैंडर्ड्स। मैं सोच रहा था कि कैसा, कौन सा पाकिस्तान का शहर होगा वो गेटेड कम्युनिटीज़ और अमीरों के इलाके छोड़ के जो पूरा शहर इतना साफ़ सुथरा हो। कोई भिखारी नज़र नहीं आया, खुशहाल लोग नज़र आए। और मैंने जब स्टैटिस्टिक्स की तरफ देखा, इशारियों की तरफ देखा, तो जमहूरियत आने से पहले जो इंतहाई गुर्बत थी वो 52% थी। हर दूसरा नेपाल का शहरी इंतहाई गरीब था जमहूरियत आने से पहले। जमहूरियत आने के बाद 1% से कम। तसव्वुर कीजिए कि 100 में से 50 आदमी इंतहाई गरीब हैं जमहूरियत आने से पहले। इस वक्त 100 में से एक बंदा भी नहीं बनता जो गरीब है, इंतहाई गुर्बत की बात कर रहे हैं। फिर आप जिसको अनारकी कह रहे हैं, नाराजगी कह रहे हैं, फिर ये क्या है? ये जस्ट सोशल मीडिया बबल है? जी मैं अर्ज करता हूं, मुझे सिर्फ एक इशारिया में और बता दूं। फीकस आमदनी इस अरसे में 4 गुना फीकस आमदनी बढ़ चुकी थी, 400 से $1400 हो चुकी थी। और एक और बात, ये वो मुल्क है जहां इलेक्शन फ्री होते हैं, फेयर होते हैं, रेगुलर होते हैं। बांग्लादेश जैसा मामला भी नहीं है, श्रीलंका जैसा भी मामला नहीं है। और मसला क्या है कि वो नाराज़ हो रहे हैं देख देख कर कि ये सियासतदानों के बच्चों ने कैसे कपड़े पहने हुए हैं। इन्होंने
कैसे बैग उठाए हुए हैं, इन्होंने कैसे फ़ोन उठाए हुए हैं, ठीक। ये हमारे सियासतदान कैसी गाड़ियों पर फिर रहे हैं। तो एक नाराज़गी जिसकी रीजंस कोई कंक्रीट रीजंस नहीं है, ठीक है पॉलिटिकल रीजंस हैं, लेकिन पॉलिटिकल रीजंस हैं तो भाई पॉलिटिकल हल करो ना, बनाओ अपनी पार्टी। तुम लोगों ने वोट दिए तो ये हुकूमत आई है ना, फ्री एंड फेयर इलेक्शन के जरिए से आई, उठा दो उनको। तो एक चीज ट्रिगर हुई तो ये बड़े खौफनाक, इट्स वेरी डेंजरस टाइम्स। वो लोग जो हेल्म ऑफ अफेयर्स पे हैं उन्हें बहुत एहतियात करने की दुरुस्त हो गया, दुरुस्त हो गया। वैसे तो साहब, क्या जनरेशन जी को सिर्फ जज्बाती तूफान कहना दुरुस्त होगा, या नस्ल वाकई मुस्तकबिल का नक्शा बदलने की कहा जाए कि सलाहियत रखती है? नहीं, बिल्कुल मैं समझता हूँ कि सलाहियत रखती है, लीडरशिप की ज़रूरत है, मुनज़्ज़म होने की ज़रूरत है। और दो चीज़ें मैं आयशा जो इसमें शेयर करना चाहूँगा। एक शहजाद चौधरी साहब बजा फरमा रहे थे पूरा उनका एनालिसिस, लेकिन एक जगह पे वो कह रहे थे कि रियासत और हुकूमत, जहाँ तक मैं समझा कि वो रियासत के ख़िलाफ़ होता है रेवोल्यूशन। मैं समझता हूँ कि ये जो अरब स्प्रिंग जो रेवोल्यूशन शुरू हुए थे, जैस्मिन रेवोल्यूशन जो ट्यूनिस में शुरू हुआ, फिर तहरीर स्क्वायर पे मिस्र में शुरू हुआ, ये डिक्टेटर्स के ख़िलाफ़ थे। ज़ैनुल आबदीन जो है, जब डिक्टेटर होता है तो वो हुकूमत, जमहूरियत और रियासत वो सारा कुछ अपने अंदर समो लेता है। और इसी वजह से तो ज़ैनुल आबदीन भी वो वहाँ से फारिग हुए तीनों से। जो हुस्नी मुबारक थे, 29 साल का उनका जो पूरे दौरे हुकूमत था वो मिस्र से हुए। फिर मुर्सी आए जो मुस्लिम ब्रदरहुड के थे, वो अमेरिका और वेस्टर्न ताकतों को नहीं पसंद थे, तो ये अल-सीसी जो चीफ थे, आर्मी चीफ, वो वहाँ पर आ गए। तो एक मुसीबत के बाद दूसरी मुसीबत, जैसे शहजाद चौधरी साहब कह रहे थे। दूसरी बात ये कि बांग्लादेश जो नेपाल के अंदर जो इस वक्त हुआ है आयशा, उसके अंदर एक बड़ा जो वजह है सोशल मीडिया की डिजिटल वर्ल्ड में, ये हमारे हुक्मरानों के लिए भी है। डिजिटल वर्ल्ड को केज नहीं किया जाता, उसके अंदर अपनी स्पेस क्रिएट की जाती है। जब भी तो पाक भारत तनाज़े के अंदर वो डिजिटल टेररिस्ट जो है वो डिजिटल वॉरियर्स करार दिए गए थे। नेपाल के अंदर यू विल बी सरप्राइज कि 8.7% जो है ओवरसीज वर्कर्स हैं, तो उनका फैमिलीज के साथ राब्ता जो है वो सोशल मीडिया के जरिए है। तो वो एक नाराजगी थी, और फिर वो एक पे दूसरे पर शुरू होता गया। आप देखिए कि जी आप एक देखिए कि वहां पर ये जो जिस बात कर रहे थे खटमंडू की, कि वहां पे बहुत सफाई थी, वो थे बलेंद्रा शाह जो मेयर हैं, जो 35 साल के हैं, म्यूजिक कंपोजर हैं, रैपर हैं, और यही पहली चॉइस है इस वक्त जेंजी के, उनमें बहुत पॉपुलर है। तीसरा कामयाब रेवोल्यूशन आया, हसीना वाजिद का 14 साल की डिक्टेटरशिप को उतार के फेंक दिया, पाकिस्तान को एक बहुत बड़ी स्पेस मिली बांग्लादेश के अंदर। श्रीलंका के अंदर देखें, राजापक्सा की पूरी हुकूमत, उन्होंने तमिल जो इंसर्जेंसी थी 19-20 साल की, उसको खत्म किया, लेकिन उसके बावजूद वो गैर मकबूल हुए, और इस वक्त वहां पे हालात अब पहले से काफी बेहतर है। तो मैं समझता हूं कि इस वक्त जेंजी को समझना, मेरे ख्याल में हम जैसी उम्रों के लोगों या जो रूलिंग एलीट्स में जो लोग होते हैं उनको इसको समझने पे तवज्जो देनी चाहिए। शहजाद साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। जी शहजाद साहब कमेंट कीजिए। हाँ, मैं सिर्फ अवैस की इस बात को थोड़ा सा जरा एक्सप्लेन कर दूं। वो तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। असल में सियासी हुकूमतों के खिलाफ जब शिकायत होती है तो उसके सियासी हल मौजूद होते हैं, सही। लेकिन जब कोई भी शख्स, चाहे वो सियासी हो या वो डिक्टेटर हो या कोई और हो, किसी भी कपड़ों में बैठा हो, लेकिन जब वो खुद रियासत को अपने अंदर जम कर लेता है तो वही रियासत बन जाता है, और वो कहता है कि मैं ही रियासत हूँ। तो उस वक्त जो बगावत होती है वो रियासत के खिलाफ होती है, वरना सियासत के अंदर सियासत के पास हल भी मौजूद होते हैं कि उसको कैसे हल किया। ठीक हो गया। रजा रूमी साहब, क्या अरब स्प्रिंग की तरह जनरेशन जी जो है, रेवोल्यूशन कहा जाए इसको, ये भी फेसबुक जितना ही महदूद होगा, आंधी तूफान की तरह आया, ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे गुम हो जाएगा, या ये हमें समझा पाएंगे खुद को, हम इन्हें समझ पाएंगे? नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका में पब्लिक अपराइजिंग्स हुई हैं, और उसके बाद अब यहाँ पे बहुत से लोगों की ख्वाहिश है, वो कह रहे हैं पाकिस्तानियों तुम लोग इतने बुज़दिल क्यों हो। तो बात ये है कि ये एक ख्वाहिश तो बड़ी शदीद है, और कुछ इसका हमने देखा था अमली नमूना 9 मई को 2 साल पहले, जहां पे जलाओ घेराव हुआ और काफी हद तक तशद्दुद भी हुआ। 25-30 हजार लोग जो काउंटिंग हुई थी उस वक्त, उसके मुताबिक बाहर निकले थे, लेकिन खातिर खा तादाद में नहीं निकले। तो क्या पाकिस्तान में बिल्कुल वही मुहर्रिकात हैं, लोग नाखुश हैं, यंग लोग गुस्से में हैं, और रोजगार का तो हम पहले जिक्र कर चुके हैं, बहुत हाई लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है, और अपना मुस्तकबिल लोगों को दिखाई नहीं देता।
مگر یہاں پر ہمیں اس کی ان تمام جو یہ ہوئے ہیں ریولوشنز یا اپہیولز، ان کی ہمیں تائید نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ ہر جگہ کے اوپر یہی ہوا ہے کہ آپ دیکھیے نیپال میں کیا ہوا کہ وہ جب ایک تماشا ختم ہوا، آگ ٹھنڈی ہوئی تو وہاں کی فوج نے ٹیک اوور کر لیا ہے۔ بنگلہ دیش میں بھی جو موجودہ سیٹ اپ ہے انٹرم، اس کے پیچھے آرمی موجود ہے۔ تو ہمارے تو خطے میں جہاں جہاں یہ کچھ ہوتا ہے وہ مزید اتھارٹیرینزم کا باعث بنتا ہے۔ صحیح۔ 9 مئی کے بعد کیا ہوا ہے اب سب کو معلوم ہے، ناظرین کو بھی پتا ہے کہ جس چکر میں وہ گئے تھے اس کا تو الٹ ہوا ہے، اور الٹ اتنا زیادہ ہوا ہے کہ اب اس سے کوئی واپسی کی راہ بھی دکھائی نہیں دے رہی۔ بالکل ٹھیک۔ تو یہ ایک مومنٹ بالکل ہے، اس کے اوپر دھیان دینا چاہیے، جیسے باقی ساتھیوں نے کہا، حکومت کو بھی، اور جو پاکستان تو بہت زیادہ نوجوانوں کا ملک ہے، اس کے لیے میکسیمم پاسبل روزگار کے ذریعے تعلیم کی بہتری اور دیگر پبلک سروسز کا اہتمام بالکل ہونا چاہیے، لیکن ہمیں قطعاً اس انارکی کو، توڑ پھوڑ کو، وائلنس کو گلوریفائی نہیں کرنا چاہیے، رومانٹیسائز نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس سے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ 2014 کا تو آپ کو یاد ہے نا، یہی پلان تھا پارلیمنٹ کو اور پی ایم ہاؤس کو، تو کیا نکلا اس سے؟ 11 سال پہلے کی بات تھی وہ۔ دیکھیے آج ہم کہاں کھڑے ہیں اور اس وقت کہاں کھڑے تھے۔ اسی کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ ٹھیک ہو گیا، اور بالکل اس سے سیکھ بھی ہوگی یقینی طور پر۔ پروگرام سے آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔